مزے کی بات ہوں اب ہمارے پہ نہ کوئی بات ہو جائے. دارالاسلام والوں کی یہ جو اہل حدیث ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شور مچایا ہے, دارالاسلام کی ایک کتاب ہے, اس کتاب میں سیم ٹو سیم یہی ورڈز استعمال ہوئے ہیں کہ یہ جو کرسچنس ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القابات کے ساتھ پکارتے ہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو کہ جی ہم تو ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو دارالاسلام کے خلاف کیوں نہیں نکلتے آپ لوگ؟ کیونکہ وہ ان کے اپنے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. مرزے کے ایک شاگرد نے مرزے کو بچانے کے لیے دارالسلام کی ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ اس میں بھی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں عیسائیوں کی طرف نسبت کر کے, حالانکہ یہاں بھی اس نے دجل کیا ہے, دھوکہ دیا ہے. جو سکین انہوں نے ثبوت کے طور پر لگایا ہے اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان میں سے کچھ غالی معاندین نے اصل حقیقت کو یکسر مسخ کر دیا, جبکہ مرزے نے اس لفظ کی نسبت 2 ارب عیسائیوں کی طرف کی ہے کہ 2 ارب عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سمجھتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں. کہنے کا لفظ بھی مرزے نے استعمال کیا. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مرزے نے کہا کہ اس کے باوجود ایسی عورت سے قرآن نے نکاح کی اجازت دی ہے. تو کہاں مرزے کی بات اور کہاں اس کتاب کی عبارت, دونوں میں کتنا فرق ہے. کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ غالی معاندین اس قسم کی بات کرتے ہیں, مرزے نے کہا 2 ارب عیسائی ایسا کرتے ہیں. پھر کتاب میں یہ تو نہیں لکھا کہ ان غالی معاندین کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی قرآن نے دی ہے, جو ایسا سمجھیں یا ایسا کہیں ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. کتاب میں یہ بات تو نہیں لکھی. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں, نعوذ باللہ. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی ہے, جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ. مجھے بتائیں, جیوز اور کرسچنز ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں. ہاں, یہ نہ کہیے گا کہ وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں دجال ہے, کیونکہ جب وہ نبی نہیں مان رہے تو پھر دجل کیا ہوا ہے. تو جو عورت ہمارے پیغمبر کو, جو ہمیں ہماری جان, مال, عزت, آبرو, اولاد, ماں باپ سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, انہیں دجال سمجھے, اور قرآن اجازت دے رہا ہے کہ آپ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. تو ایک تو مرزے نے 2 ارب عیسائیوں کا یہ عقیدہ بتایا کہ 2 ارب عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. پھر بعد میں مرزا مکر گیا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہتے ہیں, حالانکہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرزے نے کہا کہ ایسی عورت کے ساتھ قرآن نکاح کی اجازت دے رہا ہے. قرآن کی کس آیت میں ہے کہ جو عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کہے اور ایسا سمجھے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ اور صرف یہی بات نہیں, مرزے نے اور بھی کئی ساری باتیں کی ہوئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور نفل نماز کو اس نے فالتو کہا, نعوذ باللہ. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ بولا یہودیوں کی طرف نسبت کر کے. پھر جب اس کو کہا گیا تو کہتا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو لفظ نہیں ہے, حالانکہ جب اس کو کہا گیا تھا, مرزے کو یہ چھوکرے کا لفظ بولا گیا تھا, تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ بازاری زبان ہے. تو اس طرح اور بھی کئی ساری باتیں, صرف یہی بات نہیں ہے. اگر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق مرزے کی بدزبانیاں دیکھنی ہوں تو ہم نے ایک کلپ بنایا تھا جس کے اندر چند ایک نمونے جمع کر دیے تھے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. وہ کلپ سن کر مرزے کے شاگرد اور بالخصوص علی بٹ یہ انصاف سے بتائیں, اپنے ضمیر سے فیصلہ کرائیں, کیا ان میں سے کوئی بات بھی گستاخی نہیں ہے, توہین نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے؟